وہ میں سجدہ تعظیمی کو جائز کر دیں جو کہ بنیادی شرک ہے؟ نہیں شرک نہیں ہے میرے بھائی، ٹو باؤ ڈاؤن شرک نہیں ہے. اس کو شرک ہونا یا نہ ہونے کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اگر اللہ کہتا ہے کہ تعظیم کی نیت سے کسی کے سامنے حد رکوع یا سجدے کی حد تک جھکنا جائز ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تھوڑا بہت جھکنا تو اس شریعت میں بھی جائز ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے کندھے جھکا کے رکھو. ٹھیک ہے، یعنی وہ حد رکوع تک نہ جھکے ہوں لیکن ایسے ہوں جیسے آپ کو کوئی بوڑھی سر پھیرنے لگتی ہے تو ہاتھ تو آپ تھوڑا سا کر لیتے ہیں. یہ تو ماں باپ اور بزرگوں کے سامنے بھی جائز ہے، اس کو تو شریعت نے حرام نہیں کیا ہوا. تو اسلام واقعی ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمیشہ سے اسلام ہے. سجدہ عبادت کبھی بھی جائز نہیں رہا، سجدہ تعظیمی جائز رہا ہے. سجدہ اگرچہ ایک پوسچر ہے، وہ تو کئی ایک پوسچر ابھی بھی ہے، جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ بھی تو ایک پوسچر ہے. چلے ہاتھ باندھنے پہ تو آپ کو مسئلہ ہوگا کہ ہم کسی استاد کے سامنے ایسے تو نہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، ہاتھ کھول کے تو کھڑے ہوتے ہیں نا. تو اللہ کے سامنے ربنا لک الحمد کہہ کے ہاتھ کھول کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا باقی. تو ساری پوسچر ادھر بھی آرام کوئی نہیں ہوئے، صرف ایک ٹو باؤ ڈاؤن کے اوپر بات کی گئی ہے کہ بھائی. اچھا اس میں تھوڑا آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایک شیعہ کے مجتہد ہیں جو بڑے توحیدی ہیں، پاکستانی شیعہ تو خیر ان سے زیادہ بہت ہی زیادہ ناراض ہیں. وہ صاحب جی وہ فرمانے لگے کہ جی ان سے سوال ہوا نا، یہ سوال ہوا، وہ کہتے ہیں جی یہ کسی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا جیسے ہم نے قبلہ بنا رکھا نا. وہ کہتے ہیں آدم قبلہ تھے، سجدہ اللہ کو تھا. نہیں قرآن کے الفاظ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، ورنہ ہوتا اسجدوا الی آدم، آدم کی طرف کرو. لی آدم ہے سر، عربی تو آتی ہے سب کو. ٹھیک ہے، پریپوزیشن اگر یہ استعمال ہو رہی ہے، یہ تو اسی طریقے سے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں سرخ چادر، فی قبری ہی کے الفاظ ہیں، سرخ چادر بچھائی گئی. شبیر بدر صاحب نے ترجمہ کیا نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر بچھائی گئی. حالانکہ اوپر کے لیے تو علا کے لفظ ہوتے ہیں، فی قبری تو نہیں ہوتا. ان دا گریو اور آن دا گریو کتنا فرق ہے. تو سر پریپوزیشن تو آتی ہے، نہیں تو گوگل نہیں لحاظ کرے گا تھوڑا. گوگل ہی پاؤ گے نا تو پٹھے بھی لٹک جاؤ نا، بزرگ پھوکا بھی مار دینا تسبیح پڑھ کے، انہیں پھر بھی ترجمہ وہی کرنا جڑا ہے. اچھا یہ یار یہ اپنا دسو یہ کمپیوٹر تے گوگل کیوں نہیں بزرگوں دے قابو آندا؟ کوئی پھوک مارو نا، وابی ہو گیا. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. اچھا ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ آ گیا جی کہ یہ جو علماء اور صوفیاء ہیں، احمد رضا بریلوی صاحب جو تھے ان کو بھی کتاب لکھنی پڑ گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس پہ اختلاف ان کی نظر میں تھا. تو آخر وہ مطلب سجدہ تعظیم ہاں تو میں نے بتایا تھا ابھی جو عمران خان صاحب کے اوپر پہلا کوسچن جو سجدہ تعظیم کو جائز کہتے ہیں وہ کس بنیاد پہ جائز کہہ رہے ہیں؟ جب وہ قرآن سے دلیل لیتے ہیں نا، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ. ہاں حدیثوں کا انکار کرتے ہیں نا. اچھا ہاں، اور ہم نے یہ فقیر رکھی ہوئی ہے اہل قرآن کے لیے جو حدیثوں کا نہیں مانتے ہیں نا. ہم ان کو کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تو قرآن میں جائز ہے، اب تم اس کی حرمت ثابت کرو قرآن سے. وہ کہتے ہیں سورہ حمیم سجدہ میں آیت ہے کہ مت سورج کو کرو سجدہ، نہ چاند کو کرو بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. تو اس سے سجدہ تعظیمی کی حرمت ثابت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس سے آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں جبکہ دوسری جگہ مدنی صورتوں میں بھی ذکر موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنے کا. تو یہ آپ کھینچ تان کے ثابت کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں ایک ذہن ہے. اور بعض جو دلیر قسم کے منکرین حدیث ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم تو سجدہ تعظیم کو جائز سمجھتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں، مجھے ایسے لوگ ملے ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں. 2 نمبر میں سلوٹ نہیں کراں گا، 1 نمبر بنو. اچھا ایک جو آپ نے بھی بات کی نا اس کی کہ قبر کا بوسہ لینا بھی جائز نہیں ہے، اس میں میں نے نہیں کہا، ہم سب دلوی صاحب نے کہا. اس میں ایک بات اکثر و بیشتر عوامی لیول پہ بھی کہہ دی جاتی ہے. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ صوفی ٹائپ لوگ زیادہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جالت کی باتیں ہیں کہ یار اہل محبت پہ فتوے لگاتے ہو. اہل محبت پہ کون سا فتوا لگتا ہے؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کی ماں کی قبر ہے یا کسی کے کوئی اکلوتا بیٹا خدا نہ خاصہ کسی کا فوت ہو گیا ہے یا کسی کا جناب کوئی بزرگ ہے یا ویسے ہی کوئی محمد لیلا مجنون والے قصہ لے لیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی اس کی قبر کو کیسے ممکن ہے وہ جائے جا کے وہ 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہو جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا اس قسم کی، ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندو عقل کے ناخن لو. عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والا ان جی عمرہ گالیاں. یہ جو آپ نے ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہے، یہ میرے بھائی ڈاکٹرائن تو نبی علیہ السلام نے نہیں کھڑی کی ہے. ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ ایک شخص ہیرا نامی گاؤں سے کوفے کے پاس سے آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا. قیس بن سعد ان کا نام تھا. آپ میں سر اٹھائیے کیا کر رہے ہیں؟ اوکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کوفے گیا تھا نا، نجدیوں کے شہر، یہ نجدی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کوفے والے نجدی ہیں اصل میں. وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے. تو اس سے ابھی نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو محبت کا سجدہ ہے، محبت والوں کے تو فتوی ہی نہیں لگتا. یہ تو آڑے بابے کہتے ہیں، صحابہ کرام اس نے کہتے ہیں کہ محبت والوں پہ فتوا نہیں لگتا. محبت کی ابتدا اور انتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو بھی محبت کے کرائٹیریا ہیں وہ ردے کی ٹوکری میں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اگر نبی علیہ السلام ایک چیز سے منع فرما دے، آپ کو کہ جی میں پھر بھی سجدہ کروں گا، جس طرح حضرت نے ایک شعر کہا ہے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتا ہے میں روزہ رسول کے سامنے جب سر جھکایا نا تو میں دل سے تو حضور کو سجدہ کر رہا تھا. ان طرح ان کو بھی خیال تھا کہ فزیکلی حضور کو سجدہ نہیں کرنا ہوتا آرام ہے. تو کہتے ہیں میں دل سے سجدہ کر رہا تھا. تو میں اس پہ کہتا ہوں بڑا چنگا کام کیتا ہے اللہ کے بندوں، نبی تو دل خوش کیتا ہے. اس طرح وہ نبی جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنی گرفت فرمائے. مسلم شریف کی حدیث ایک صحابی کہہ رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا. ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. اور آپ فرمانے بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی؟ تجھے چاہیے تھا تو کہتا اللہ اور اس کے رسول کی، تو نے 2 کیوں کہا؟ یہاں آپ کے بزرگ کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کی ڈھوں آنکھے او کافر و مشرک ہے. اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جیڑا ڈھوں کی ہک آنکھے او کافر و مشرک ہے. تو اچھا اس لیے آپ دیکھیں انہوں نے شعر لکھے علم بس کری ہو یار، ان کو پتہ ہے علم ہماری موت ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟
قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور دعا کی ہے کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. یہ عقل علم یہ ساری باتیں، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو. یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ آیتوں میں تو کہیں عشق اور چلے تے تواڈے چل ایسے چلے ہی ہو ایسے صحیح کہندے نے عشق دے چلے نمبر لے گئے اور نمبر ایتھے ہی نہیں ہونا دے ناچن گے تے ویلا چھٹیاں جانیاں آخرت عشق دے چلے نہیں پھینٹی لگ جانی جے. عشق اور محبت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی ہے. ادروائز جو بھی آپ چیز آگے بندہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام جو ہے میں آپ کو سجدہ کروں گا، حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا، تو اسی لیے کہا جاتا ہے حکم جو ہے ادب پر فوقیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے اور آپ کا جعلی عشق تو ہے ہی کسی کھاتے میں نہیں، اس پہ حکم نہیں فوقیت رکھے تو یہ جعلی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی بلے شاہ نے نچ کے مرشد بنایا سی، تو اعلیٰ حضرت تو خود احکام شریعت میں لکھ رہے ہیں کہ یہ قوالی ناچ گانا یہ صوفیاء کی بدعت ہیں، اور ہم یہ شرم کا مقام ہے کہ ہم تمہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سے حدیثیں پیش کرتے ہیں ان چیزوں کی حرمت پہ، ہو تم ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہو. ان روایتوں کا کیا کام؟ آپ کے ساتھ ہی میرا قوالی والا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے. وہ صوفیہ تو اہل حضرت کو بھی نہیں مانتے جی صوفی اہل حضرت کو بھی کوئی نہیں تو پھر مانتے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ تانا دیتے تھے تھوڑے کو روحانی باپ کوئی نہیں ہے، مطلب انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے. پھر اعلیٰ حضرت کو اگر نکال دیتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے جو جعلی عقیدے تھے نا، جن کے پیچھے کوئی قرآن و حدیث کی آیات نہیں تھی، ان کو بھی اعلیٰ حضرت نے کسی طریقے سے ثابت کر ہی دیا ہے. وہ کہتے ہیں سارے مولوی ہیں. ہاں تو پھر کیا ہے؟ صاحب وہ کیا لفظ کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب شریعت ہے، ایک صاحب وہ دل ہے کہ کیا ہے وہ نہیں. صاحب دل یعنی وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث پہ عمل نہیں کرتا. بس ان کا کنسپٹ ہاں ہے تو وہ آپ اپنے پاس جیب میں رکھیں نا. نہیں لائن ہے. ہم تو آپ کے نبوی بھائی ہیں، ہمیں آپ نے کوئی بات کرنی ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس قسم کی باتیں کرنی ہے تو جائیں گرو نانک سے کریں، پنجا صاحب چلے جائیں. ہمیں بات کرنی ہوگی قرآن و سنت سے کرنی ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا میں اپنے بعد فلانا بزرگ چھاڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور غدیر خم پہ فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، اور اہل بیت کا احترام کرنا، اللہ کی کتاب کو پکڑنا. ان کو کہیں گے